الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رواه مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه محترم سامعین کرام، خصوصاً علماء کرام، خصوصاً میرے بڑے بھائی، میرے بزرگ قاری غلام حسین صاحب حافظہ اللہ، اور اس علاقے کی معروف شخصیت پیکر اخلاص حضرت مولا زبیر شاہ صاحب حافظہ اللہ، اور میں کوئی تصنع نہیں کر رہا، میرے محترم محسن پورے خاندان کو کندھا دینے والے، ہر گھر میں جن کا احسان نظر آتا ہے، کبھی رشک بھی آتا ہے، لیکن ان کے قدم پہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ اللہ قادر ہے۔ مولانا شیر محمد عثمانی سلمہ اللہ تعالی وہ تشریف فرما ہے۔ اگر وہ یہاں نہ بیٹھے ہوتے تو میں کچھ اور بیان کرتا۔ آپ چند گزارشات عرض کرنی ہیں، ان کی اور باقی علماء کی دعا سے انشاءاللہ ذریعہ نجات بنے گی۔ جمعیت اشاعت توحید و سنہ حقیقی اہل سنت والجماعت جس کو کندھا دینے والے، سنبھالنے والے، ماں باپ کو اتنی اولاد سے محبت نہیں ہوتی جتنی انہیں اشاعت التوحید و سنہ حقیقی اہل سنت والجماعت کے ساتھ محبت تھی۔ میری مراد سید عنایت اللہ شاہ بخاری، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، حضرت قاضی شمس الدین، حضرت مولانا طاہر پنجپیری وغیرہ رحمت اللہ تعالی علیہم رحمتاً واسعہ۔ ان لوگوں کا
وہی طریقہ تھا، اور آج ان کی ذریت جتنے علماء، جن میں سے چھوٹوں میں سے میں عاجز، مولانا ظفر صاحب وغیرہ، جن کا طریقہ یہ رہا ہے حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اتباع کرتے ہوئے، تابعین تبع تابعین، ائمہ اور علماء حق، علماء دیوبند رحمہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہوئے، نقش قدم پہ چلتے ہوئے، کہ جہاں ہے جنگل میں ہے منگل میں ہے، چھوٹی مسجد میں ہے بڑی مسجد میں ہے، 10 آدمی اپنے ذہن کے ہیں، 100 مخالف ہیں، ایک اپنے ذہن کا ہے باقی سب مخالف ہیں، ایک جب ملتا ہے تو دل سے ملتا ہے، باقی سب ملتے ہیں، ادھر ہاتھ ملا رہے ہیں، ادھر دل کو جدا کی ہوئی ہے، لیکن ہم ان کے مشن پہ ہیں کہ ہم نے قرآن مقدس بیان کرنا ہے، مجمع تھوڑا ہو زیادہ ہو، سامن ہو بھادو، مولانا احمد صاحب پلاؤ کھلائیں، دال کھلائیں، کچھ نہ کھلائیں، ہم نے بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک قرآن مجید کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے، اس پہ چند باتیں اگر کوشش کریں گے تو عوام کو بھی سمجھ آئے گی، خواص کو بھی انشاءاللہ، علماء کو پہلے سمجھ آئے۔ مجھ سے پہلے میرے فرزند سلم اللہ آپ نے سنے، یقیناً قرآن حدیث اخلاص سے بیان کیا ہوگا۔ پھر اس وقت اشاعت التوحید کے چمکتے ہوئے خطیب، بڑی صفت کے عالم بعمل مولانا جمشید حافظ اللہ کا بیان آپ نے سنا، تھوڑے سے ٹائم میں میرا بھی حصہ ہو جائے گا، پوری توجہ رکھنا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، یہ بات علماء کے لیے۔ تفسیر ابن عاشور، تفسیر ملا علی قاری، زاد المسیر، روح المعانی، قرطبی، الفاظ اور ہے مطلب ایک ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، یہ کاف زائدہ نہیں ہے، مثل کو بھی پکا کر رہا ہے۔ اب مانا کریں گے لیس کمثلہ شیء، کسی لحاظ سے بھی اللہ کے مثل کوئی بھی نہیں، کسی لحاظ سے۔ اس کی ذات کو دیکھو، صفات کو دیکھو، اسماء کو دیکھو، افعال کو دیکھو، تدبیر کو دیکھو، تقدیر کو دیکھو، اس کی عطا کو دیکھو، اس کا دینا دیکھو، لینا دیکھو۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کے سامنے ایک دفعہ بات کی، وہ بدبخت سمجھ نہ سکے۔ میرے استاد فرماتے تھے ایک ہوتا ہے ذکی الطبع، جس طرح میرے بڑے بزرگ بیٹھے مولانا شیوت عثمانی، میرے شاگردوں میں سے مولانا عبدالباسط بیٹھے، ناراض نہ ہونا، میں مدرس ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ ذکی الطبع، اشارہ کیا بات سمجھ گئے۔ متوسط الطبع، تھوڑا سا آگے دلیل دینے۔ غبی الطبع، نالیک، بڑی محنت کے بعد، زور کے بعد اسے بات سمجھ آتی ہے۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ غوی ہوتا ہے غوی،
جو بات کا مطلب غلط سمجھے. آج جس طرح مرزا انجینئر وغیرہ غامدی شامدی زردہ پلا یہ جتنے ہیں یہ سب غوی ہیں، بات کا مطلب غلط سمجھتے ہیں. جو بھی بات کا مطلب غلط سمجھے وہ غوی ہوتا ہے اور اس کے سرپرست یہودی ہوتے ہیں. لعن اللہ الیہود والنصارى، جی اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. جزیرہ عرب سے نکالنا ظاہری معنی ہے اور باطنی یہ بھی ہے کہ دل کے جزیرے سے بھی نکال دو. نہ یہودیوں سے محبت ہو نہ نصارہ سے محبت ہو. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مجھے تو کوئی کمی نظر نہیں آتی. بات سمجھنا، ایک کمی ہے، حضرت کا راز تھا خاموش ہو گئے. دوسرے دن یہودی بڑی خوشی کے ساتھ چیئرمین بن کے آئے. وہ بتا دینا وہ کون سا عیب ہے. حضرت نے فرمایا بتاتا ہوں. نہیں وہ بتائیں. حضرت نے فرمایا وہ عیب تمہارے نزدیک، کمزوری تمہارے نزدیک ہو سکتی ہے، میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کمی نظر آئی ہے کہ ان کی مثال کوئی نہیں. سبحان اللہ، ان کی کسی لحاظ سے کوئی مثال نہیں ہے. تو آپ اپنی شان میں آپ کی کوئی مثال نہیں. عابد ہیں، اللہ معبود ہے. مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. آپ محتاج ہیں، اللہ رب العزت داتا ہے. آپ پہ موت آنے والی آ گئی، اللہ رب العزت خیر قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. بہرحال اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. جب یہ کہو خدا کی قسم اولاد نہیں تو سہارا مل جاتا ہے، قرض ہے سہارا مل جاتا ہے، بیماری ہے سہارا مل جاتا ہے، سارے مخالف ہیں سہارا مل جاتا ہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے سہارا مل جاتا ہے، داماد ظالم مل گیا ہے اشارہ سہارا مل جاتا ہے. ہر طرف سے انسان مایوس ہو کے جب آتا ہے لیس کمثلہ شیء مطمئن ہو جاتا ہے. قرآن کے خادم بیٹھے ہیں، قرآن کا کوئی حصہ شروع کرو نا خدا را، اس دن یہ ہونا چاہیے کہ مجھے تو اس کے بغیر آتا ہی کوئی نہیں اور تم نے یہ آج تک سمجھا ہی نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے لیس کمثلہ شیء بڑا سہارا ہے. اس کی مثال مل جائے گی، اس کی مثال مل جائے گی. اس دن مجھے ایک آدمی کہنے لگا استاد جی دیسی گھی کھاتے ہو؟ تو میں نے کہا کھلاتے ہو دوست؟ تو کہنے لگا 100 چاچا ایک باپ ورگا نہیں، 100 خوراکاں ایک دیسی گھی ورگیاں نہیں. وہ بات سمجھی؟ سارا مل جاتا ہے. باپ نہیں تو چچا ہے، نانا نہیں تو ماموں ہے، استاد نہیں تو استاد کی اولاد ہے. عنایت اللہ شاہ بخاری نہیں رحمہ اللہ تو ضیاء اللہ شاہ بخاری حافظہ اللہ بیٹھتے ہیں نظر آ رہے ہیں. شیخ القرآن رحمہ اللہ نہیں، مولانا شرف علی رحمہ اللہ وہ نہیں تو ولی اللہ حافظہ اللہ وغیرہ نظر آتے ہیں. ناراض نہ ہونا، آپ ناراض نہیں ہوتے. مولانا طاہر پنجپیری نہیں تو مولانا طیب طاہری حافظہ اللہ بیٹھے اللہ کا قرآن بیان کر رہے، خوش ہو رہے ہو ماشاء. لیکن اللہ وہ ذات ہے لیس کمثلہ شیء، بڑے سے بڑا ولی اللہ قطب ابدال
شیخ الحدیث، پوری زندگی عبادت کرنے والا، روزے رکھنے والا، تہجد پڑھنے والا، لیکن محتاج ہے اس کا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں۔ وہ بچانے پہ آئے تو وہ مار نہیں سکتا ہے، وہ مارنے پہ آئے تو وہ بچا نہیں سکتے۔ پھر وقت ضائع نہیں کرنا، پھر اسی کے ساتھ محبت رکھنی ہے جس میں یہ صفات۔ علامہ ابن قیم نے لکھا رحمہ اللہ نے کہ اگر چاہتے ہو اللہ تمہارا محب بن جائے، ایک کام کرو۔ کیا کام؟ اللہ تمہارا محب بن جائے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ میرا روحانی بیٹا نعمان کھڑے ہو کے کہے گا، مولانا ابو بکر کھڑے ہو کے کہیں گے، یار کوئی سلام کرے یا نہ کرے، اگر اللہ ہمارا محب بن جائے تو وہ اور کیا چاہیے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں جب حضور علیہ السلام کو امتی سوچے اللہ اکبر، یار فلاں گناہ میرے ہیں، سارے ذرا تصور کرو، یار فلاں گناہ ہے، واقعی شاہ صاحب کی تقریریں سنی، بندیالوی صاحب کی تقریریں سنی، فلاں کی تقریر سنی، یار واقعی چلو اللہ والوں کی تقریریں سنی، میرے اندر گناہ ہے اور ہے بھی کبیرہ گناہ، نہیں میں باز آ رہا، توبہ کر کے پھر توڑ دیتا ہوں۔ فرمایا کوئی گناہگار سچے دل سے گناہ کو چھوڑ دے، جس کو عربی میں کہتے ہیں آبا 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 آبا، صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے، سچے دل سے گناہ چھوڑ دے، پھر وہ گناہ کرے نہیں، تو رب کہتا ہے عرش پہ کہ میں اس کا محب ہوں۔ معمولی مقام ہے۔ نوجوانوں میں تمہیں مخاطب کر رہا ہوں، بڑے بڑے گناہ انسان کے اندر ہوتے ہیں، بڑی بڑی برائیاں ہوتی ہیں، ہر گناہ کے بعد پریشانی ہوتی ہے، یاد رکھنا ہر برائی کے بعد بیماری ہوتی ہے، کسی پہ ہو تو آزمائش سمجھو، اپنے پہ ہو تو سمجھو گناہ کے بعد پریشانی آئی ہے، برائی کے بعد بیماری آئی ہے۔ اللہ اکبر، جو سچے دل سے گناہ چھوڑے، بس چھوڑ دیا ہے۔ جو اللہ شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہو نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب ایسے کرتے ہو تو مقصد ہے میں نے سب گناہ چھوڑ دیے ہیں۔ سچے دل سے جو گناہ چھوڑے گا اللہ اس کا محب ہے، چاہے محلے کا میراثی اس کے مخالف ہوگا، چاہے محلے کا بدماش اس کے مخالف ہوگا، چاہے محلے کا سود خور مخالف ہوگا، چاہے محلے کا کنجروں کی سرپرستی کرنے والا اس کا مخالف ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے میں عرش پہ ہر جگہ پہ موجود ہوں بالعلم، میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ کیوں؟ میری رضا کے لیے، میرے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا ہے۔ جاؤ، لوگ پوری زندگی کنجر کہیں گے، کنجریاں کہیں گے، شرابی کہیں گے، زانی کہیں گے، لیکن تو نے چھوڑا ہے نا گناہ، لوگ کہتے رہیں رب ذوالجلال تیرا محب ہے۔ مولانا ظفر صاحب کتنا سودا سستا ہے، پورا جہان ناراض ہو جائے جی، پھر گلے پہ استرے بھی چلے تو لا الہ الا اللہ، گود میں گولیاں بھی آئیں تو لا الہ الا اللہ، علاقے سے لوگ نکالیں تو لا الہ الا اللہ۔ جی تو کیا ہے، اللہ اس کا محب بن جاتا ہے۔ اور محبوب اللہ کس کا ہے؟ جو گناہ کرتا ہی نہیں ہے، پہلے ہی ڈرتا ہے، کرنے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کا محب ہوں، تیرا محبوب ہوں، کہو سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ لیس کمثلہ، زندگی بھی یاد رکھو کہ نوجوان، اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ ساتھ ذرا اٹیچ کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، یحب الجمال، جمال کو پسند کرتا ہے۔ ایمان ہونا کو خوبصورت آ رہا ہو، سارے خوبصورت ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میرے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا، بڑا شغلی، مجھے کہنے لگا
میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا یار اتنا جمپ نہ مار، ٹھیک ہے تو خوبصورت ہے، مجھ سے خوبصورت ہے، اور اسے اتنا جمپ نہ مار۔ کہتا ہے نہیں، مجھ سے بڑھ کے اس وقت کوئی خوبصورت لڑکا نہیں۔ کہتا ہے اگلا جملہ بھی سن، میری ماں کے نزدیک۔ میں کہا یار بڑی منطق چلائی ہے تو نے کہ میرے جیسا کوئی منڈا خوبصورت نہیں۔ تو میں نے رد کیا، کہتا ہے نہیں، میری ماں کے نزدیک۔ تو بات یہ ہے کوئی خوبصورت آ رہا ہو ایمان والا، ہو ایمان والا، اس کو دیکھ کے آدمی کہے خوبصورت ہے، یار سید ہے، پھر جن کی آل میں سے ہے وہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی آ رہا ہو خوش ہوتی ہے طبیعت۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمال ہے اس کا اتنا۔ یوسف علیہ السلام بڑے جمیل تھے، لیکن دنیا والوں نے دیکھا، برداشت کر لیا۔ حضور علیہ السلام کا اصلی جو جمال ہے وہ قیامت کے دن اس دنیا والے جمال سے 3 گنا زیادہ ہوگا۔ یہ دنیا والا اس کی مثال نہیں ملتی تو اس کی مثال کب ملے گی؟ لیکن والدین کا نافرمان، درود شریف نہ پڑھنے والا یا سنت کے خلاف درود پڑھنے والا جی، اور سنت کا تارک، چاہے ادھر سنت کا تارک، وہ دیدار نہیں کر سکے گا۔ جب ان حسن و جمال کی یہ حالت ہے، آخری بات ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ انبیاء سے محبت، وہ بڑے جمیل تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے ماں اپنے بیٹے کو سنوارتی ہے، اللہ اپنے پیغمبروں کو سنوارتا ہے۔ آنکھیں نظر آئی تو ما زاغ البصر وما طغى، چہرہ نظر آیا تو والضحیٰ، زلفیں نظر آئیں واللیل اذا سجا، زبان وکیلہ یا رب، پاؤں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمال کو بڑا پسند کرتا ہے۔ جمال کی 4 قسمیں اس طرح انگلیوں پہ یاد کر لینا، انشاءاللہ دعا کر دیں۔ جمال کی 4 قسمیں، جمال فی الذات، بولو ذرا آپ کو کہہ، جمال فی الذات، جمال فی الصفات، جمال فی الافعال، جمال فی الاسماء۔ یہ 4 جمال اللہ کے ساتھ ہیں، ان کو سمجھ لو، اللہ کی توحید سمجھ آ جائے گی۔ چلے لگا لے تبلیغی، بہت اچھا کام ہے۔ دورہ تفسیر پڑھا لو، بہت اچھا کام ہے۔ کتابیں لکھ لو، بہت اچھا ہے۔ ورد وظائف کر لو، بہت اچھا ہے۔ لیکن اللہ کی توحید جاہل سمجھ لے، اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کی توحید علامہ کو نہ سمجھ آئے، دنیا والے جس نے علامہ بنایا یا مفتی بنایا یا شیخ بنایا، کسی کام کا نہیں ہے جب تک اللہ کی توحید سمجھ نہ آئے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں مولانا شیر احمد عثمانی، لیکن اللہ ان کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ یہ نہ ہوں گے تو اللہ اور علماء پیدا کر دے گا، وہ نہ ہوں گے اللہ اور پیدا کر دے گا، اللہ اور پیدا کر دے گا، اللہ اور پیدا کر دے گا۔ میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں کہ ایک علاقے میں ولیوں کا سردار فوت ہو گیا۔ جس دن سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فوت ہوئے نا، تو میں دیکھا کچھ علماء آ رہے ہیں، جنازے سے فارغ ہو گئی، تدفین کر کے ایسے کہ گجرات آج تو بہت بڑے ولی اللہ سے معروم ہو گئے۔ یقین کرنا میری یہ حالت کہ رونا آ گیا۔ یہی حضرت شیخ کے وقت کہا ہوگا، یہی اور بزرگوں کے وقت کہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک علاقے میں اللہ کے ولی فوت ہو گئے، مولا ابوبکر
لوگوں نے کہا وہ ولیوں کا سردار تھا، اب اس جیسا ولی کوئی نہیں۔ ایک اللہ والے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بتاؤ، ولی را ولی میں شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ ادھر کئی شخصیات بیٹھی ہیں، وہ خطیب ہیں، ہم خطیب نہیں ہیں، ہم تو خطیبوں کی نقلیں لگانے والے، خطیب یہ سارے پیچھے بیٹھے۔ ولی را ولی میں شناست۔ ایک خطیب مجھے کہنے لگا، میں تقریر کر رہا تھا تو خطیبوں کی ایک زبان ہوتی ہے، میں نے دوسرے خطیب کو بلانا تھا تو میں نے اپنی زبان، اپنی لینگویج استعمال کی۔ میں نے کہا وہ کیا لینگویج؟ میں نے کہا اب اصل بیان مولا کا ہوگا، تو وہ سمجھ گئے کہ جلدی آ جائے۔ اشارے ہوتے ہیں نا، خطیب کی بات سمجھ جاتا ہے۔ ولی را ولی میں شناست، اور اس ولی اللہ نے کہا اب اس علاقے کا سب سے بڑا ولی اللہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ اللہ اکبر کون ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ ولی اللہ فوت ہوا سارے پریشان ہو گئے، اس جیسا یار توحیدی کوئی نہیں، وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ، تو دل بھی کہتا تھا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی سمیع و بصیر نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی لڑکیاں لڑکے دینے والا نہیں، سب پہ موت آئے گی، وہ حی ہے قیوم ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس نے کہا وہ ولی اللہ جب فوت ہوا نا تو یار چند دنوں کے بعد ایک عیسائی مسلمان ہو گیا۔ عیسائی، اللہ سارے عیسائیوں کو ہدایت دے، مرزائیوں کو ہدایت دے، شیعوں کو ہدایت دے، رافضیوں کو اللہ ہدایت دے، دیویوں کو اللہ ہدایت دے، سب کو ہدایت۔ کہا یار وہ ایک آدمی تھا عیسائی، کسی مواحد کی تقریر سن کے مواحد ہو گیا، اب عیسائی نہیں رہا، اب پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، ختم خوروں کی طرح نہیں پڑھتا ہے، کل والوں کی طرح نہیں پڑھتا ہے، جب پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ کہا آگے بھی بتاؤ۔ تھا عیسائی، چند دن ہوئے مسلمان ہوا، اللہ سے ایسا رابطہ کیا لا الہ الا اللہ، جب کہتا ہے چیخیں نکلتی ہیں، لیس کمثلہ شیء کو سمجھ گیا ہے اس علاقے کا اس جیسا ولی اللہ ہی کوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کام لینے پہ آئے مجھ عاجز سے لے لے، نہ لینے پہ آئے مجھ سے کام نہ لے خدا نخواستہ، وہ کام لینے پہ آئے ایک طالب علم سے لے لے، نہ لینے پہ آئے تو فاضل دیوبند سے نہ لے ہے۔ تو اللہ کا جو جمال ہے پہلے ہے ذات میں، اللہ ذات میں بڑا جمال ہے۔ کیسے ذات ہے؟ وحدہ لا شریک، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ذات میں جمال آ گیا، بس اتنی مثال یاد رکھیں۔ اور جمال فی الصفات کیا ہے؟ اس کی صفتیں کیا ہے؟ عالم الغیب، اطلاع علی الغیب تو انبیاء کو دے دیتا ہے، لیکن عالم الغیب کسی کو نہیں بنایا، حاضر و ناظر کسی کو نہیں بنایا، لڑکیاں لڑکے دینے والا کسی کو یہ عہدہ عطا نہیں کیا۔ اس کی جتنی صفتیں ہیں واللہ الخالق، جی اسی کی ہے۔ یہ جمال فی الصفات آ گیا، دو ہو گئے، دو پیچھے رہ گئے۔ اللہ کی جمال فی الذات سمجھ لی، اللہ کی فی الصفات سمجھ لی۔ اب ذرا چلتے ہیں جمال فی الافعال۔ اللہ کے جتنے افعال ہیں سب میں جمال ہے، سبحان اللہ۔ آسان، یحیی، زندگی دیتا ہے، اس کا فعل ہے، اس میں جمال ہے۔ لیکن مولا ابو بکر ویمیت، موت دیتا ہے، اس میں بھی جمال ہے۔ آج تک موت نہ آتی کون سنبھالتا؟ آج تو بال سفید ہو جائے تو باپ، دادا، پوتے، پڑ پوتے تنگ ہو جاتے ہیں۔ یحیی و یمیت، تو یمیتوں کو اچھا نہ سمجھے
تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ یحیی، زندگی دینے میں بھی جمال ہے، موت دینے میں بھی جمال ہے۔ جس دن پیدا ہوا بچہ پیدا ہوا جمال، یحیی جوانی میں لے گیا یمید۔ میں مولانا یعقوب کے بارے میں کہا کرتا تھا اللہ کرے یہ میرے جنازے میں، اور میں کبھی کبھی اس کو کہتا تھا میرا کام ہے تو مستجاب الدعوات ہے، ایسے کر استاد جی اس طرح جب کر دیتا تھا نا یقین کرنا میرا کام ہو جاتا تھا۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، بچہ پیدا ہوا یحیی جمال ہے، جوانی میں لے گیا پھر بھی جمال ہے۔ یوں بھی تو کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ لیس کمثلہ۔ اچھا آگے چلو، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ نیند کے وقت روح قبض کرتا ہے، یہ فعل کس کا ہے؟ اللہ کا، جمال ہے نا۔ وجعلنا نومکم سباتا، نیند آ گئی؟ مولانا زبیر، چوری زبیر، نیند آ گئی؟ جب نیند آئی، یہ نیند کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اس میں جمال ہے کہ نہیں؟ خوبصورتی ہے، کیونکہ سو گیا استاد، باپ سو گیا، قاری سو گیا، جمال ہے نا۔ لیکن اللہ یتوفی الانفس، ادھر اللہ نے جب روح قبض کر لی، اب قیامت تک اس جسم میں نہیں آئے گی، چاہے انبیاء ہے، اولیاء ہے، رسول ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شہداء ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس، سبحان اللہ، یہ فعل کس کا ہے؟ اس میں جمال ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا موت دینا اس میں بھی جمال ہے، اللہ کے جتنے افعال ہیں جمال ہے۔ اچھا صدقہ خیرات کرو، مال بڑھتا ہے کہ کم ہوتا ہے؟ یرب الصدقات، یرب، اس فعل میں جمال ہے کہ نہیں ہے نا؟ لیکن یمحق اللہ الربا، بینک سے سود کھانے والا، جی سناروں سے سود لینے والا، چھپ کے سود لینے والا، موبائل اور کمپنیوں سے سود لینے والا، جی حکومتوں سے سود لینے والا، کسی طریقے سے لینے والا، یمحق اللہ الربا، جہاں سود آتا ہے اللہ کا فعل یہ ہے بے برکتی ڈیرا لگا لیتی ہے۔ اس میں بھی جمال ہے کہ اللہ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں، تھوڑا ہو برکت والا ہو، برکت والا ہو، اس میں بھی کیا ہے؟ جمال۔ یا بولے من یشاء اناسا، استاد جی اس کی لڑکیاں ہی لڑکی ہیں، فعل کس کا ہے؟ یا جمال ہے۔ وَيَا بولے من یشاء الذکور، نوجوان بیٹے کھڑے ہیں، استاد جی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ذکور، اس فعل میں بھی اللہ کا جمال ہے۔ آگے چلو، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جوڑے جوڑے دے دے، لڑکا اور لڑکی، مولانا نعمان لڑکے اور لڑکیاں دے دے، یہ فعل بھی کس کا ہے؟ یہ فعل بھی کس کا ہے؟ جمال ہے کہ نہیں؟ یہو، کبھی یاد کرو گے ہم خادموں اور طالب علموں کی باتوں کو، یہو جمال ہے۔ آگے ذکور میں بھی جمال ہے، یزوجہم میں بھی، اور بہت بڑا مفسر قرآن، بہت بڑا رہنما، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ اسے بے اولادہ بنا لے۔ اس کو بے اولادہ بنانے میں لوگ کہتے رہے کہ منحوس ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس میں بھی جمال ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی اولاد نہیں تھی، پریشان نہیں ہوتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے اچھا ہے اللہ کے تدبیر پہ ہم راضی ہیں، اولاد ہوتی تو ہم تو اسی میں لگے رہتے، امت کی فکر نہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا جمال کس میں ہے؟ افعال میں ہے۔ صحت مند ہے، بڑی صحت ہے۔ میں نے ایک مولوی، ایک ڈاکٹر کو کہا ڈاکٹر صاحب بد پرہیزی ہو گئی ہے، یہ تکلیف ہو گئی۔ کہنے لگا استاد جی مولوی پرہیز کرتے کب ہے جو آپ کہتے ہیں بد پرہیزی ہو؟ مولوی پرہیز کرتے کب ہیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں بد پرہیزی ہو گئی؟ میرا اپنا دوست تھا تو اس نے کہا، اب سمجھو بات، صحت مند ہے، بیٹھا ہے، او نوجوان شہزادہ خوبصورت بن کے، صحت مند ہے، بلڈ پریشر نہیں، شوگر نہیں، فلاں بیماری کوئی نہیں، فلاں بیماری کوئی نہیں، بتاؤ یہ فعل کس کا ہے؟ جمال ہے کہ نہیں؟ اب میٹھا نہیں کھانا، اب گوشت نہیں کھانا،
اب لسی نہیں پینی، اب بچوں کو بلا وجہ غصے نہیں ہونا، گھر شام کو آنا ہے تو کوئی احسان کر کے نہیں آیا ہے، فریضہ پورا کر کے آیا ہے۔ اب بیماری آ گئی ہے، یہ بیماری صحت اس نے دی تو جمال ہے نا، جب بیماری دی ہے تو اس میں بھی جمال ہے۔ ہو سکتا ہے روزانہ سوئی چبونے سے تیرے گناہ معاف ہوتے ہوں، تیری سردردی سے تیرے گناہ معاف ہوتے ہوں، تیری آنکھ کے آپریشن سے گناہ معاف ہوتے ہوں۔ ذہن میں رکھو گے کہ نہیں؟ کتنی ہو گئی؟ جمال فی الذات، جمال فی الصفات، جمال فی الفاظ۔ اللہ جو کرتا ہے نا اس کے اندر جمال ہی جمال ہے، جو کرے، جو دے، جو لے، کیا ہے؟ جمال۔ اور جمال فی الاسماء، اللہ کے جتنے اسماء ہیں نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سبحان اللہ۔ لیکن آخری بات، نام میں 3 چیزیں کرنی ہے۔ نام میں پہلی چیز ہے تحقیق کرنی ہے۔ الہ کہنا بڑا آسان ہے، غفور کہنا بڑا آسان ہے، رحمان کہنا بڑا آسان ہے نا؟ پہلے ناموں میں تحقیق کریں گے، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی کے بعد تعلیق کریں گے۔ وہ رحمان ہے، اپنی شان کے مطابق میں بھی معاف کر دیا کروں، ارحموا من فی الارض یرحمک۔ یہ تعلیق آ گئی ہے، تعلیق آ گئی ہے، تعلق بنانا ہے۔ اور تیسری چیز ہے تخلق۔ اللہ فرماتا ہے مجھے جب تو کہتا ہے الہ العالمین، میں کہتا ہوں میرے ساتھ تعلق بنا دے۔ کبھی نہیں کہتا کہ الہ بن جا یا کسی کو بنا دے، نہیں، الہ میں ہوں، الہ میں ہوں، الہ میں ہوں۔ لیکن جب تو کہتا ہے نا یا رحمان ہو، تو میں کہتا ہوں مجھ جیسا تو نہیں ہو سکتا، جتنا ہو سکتا ہے ذرا مہربان بن کے زندگی گزار، ذرا بخش کے معاف کر کے زندگی گزار، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تو زندگی گزار۔ اگر دل کا امتحان لینا ہو نا صفی صاحب، 3 مقام ہیں۔ آپ سکول پڑھاتے ہیں نا، میں نے سنا ہے کہ بڑے سخت ٹیچر ہیں آپ، اسی کے نتیجے میں یہاں لوگ بیٹھے ہیں۔ میں بھی ایک بدنام نہیں معاذ اللہ، لیکن سخت استاد مشہور ہوں، اگر نہ ہو تو یہ زاری میری اولاد یہاں نہ بیٹھی ہوتی یہ، ٹھیک ہے؟ سختی کرنی سمجھانا۔ تو آپ امتحان لیتے ہیں، امتحان اگر دل کا لینا ہے نا، دل کا، تو کیسے امتحان لینا ہے؟ 3 مقام پہ لو۔ قرآن پڑھ رہے ہو یا سن رہے ہو، دل کا امتحان لے لو۔ اگر دل میں رونا آتا ہے، توجہ آتی ہے، ہائے جہنم کا ذکر آیا، اللہ محفوظ رکھنا، جنت کا ذکر آیا، اللہ مجھے جنتی بنا دینا، تیرا دل حاضر ہے۔ اور جب مجالس ذکر ہو، علیحدہ بیٹھ کے دل میں پڑھ رہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم۔ ایک آدمی مجھے چند دن پہلے کہنے لگا استاد جی ایسی پریشانی آ گئی ہے، دعا کرنا کہیں کل آپ کو جنازہ نہ پڑھانا پڑے۔ میں نے کہا پڑھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، دوسرے دن کہنے لگا ایسی تسلی ملی ہے، ایسی ہزاروں پریشانیاں بھی آئیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو جب مجالس سے ذکر ہو تو دل کو تلاش کر، دل ادھر ہے یا اس موبائل کی طرف ہے، گناہ کی طرف ہے، 2 ہو گئے۔ اور تیسرا، جب علیحدہ بیٹھو تو منصوبے نہ سوچ، اس مولوی کو نکالنا ہے، اس قاری کو نکالنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، فلاں منگنی کو توڑنا ہے، فلاں رشتے کو توڑنا ہے، فلاں کام ایسے کرنا ہے، نہیں نہیں نہیں، علیحدہ بیٹھ۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، کہنا یا اللہ آنسو، یا رحمان آنسو، یا ارحم الراحمین ارحم لنا آنسو، لیس کمثلہ شیء وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔